السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفع حاجت کے مسائل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضا حاجت کو آؤ تو قبلے کی طرف منہ کرو نہ پیٹھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو لعنت کا سبب بننے والے کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، لوگوں کے راستے میں اور سایہ دار درختوں کے نیچے رفع حاجت کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی پتھر سے استنجا کرے وہ تاک پتھر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ڈھیروں سے استنجا کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ڈھیروں سے کم کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رفع حاجت کو جاتے تو اتنی دور جا کر بیٹھتے کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ساتھ استنجا فرماتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کہ ایک آدمی آپ کو سلام کیا، مگر آپ نے اس کا جواب نہ دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رفع حاجت کی حالت میں کلام کرنا مکروہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء گئے، ایک برتن میں پانی لایا گیا، آپ نے پھر ایک اور برتن میں پانی لایا گیا، آپ نے وضو کیا۔ جس شخص کو رفع حاجت کی طلب ہو تو پہلے وہ حاجت سے فارغ پائے پھر نماز پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا موجود ہو یا پاخانہ اور پیشاب کی حاجت شدید ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ بول و براز کے دباؤ کی حالت میں اگر نماز پڑھے گا تو نماز میں چین، خشوع اور اطمینان حاصل نہ ہوگا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فراغت حاصل کرنے کو مقدم فرمایا۔ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی سخت تاکید۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور باعث عذاب کوئی بڑی چیز نہیں۔ ان دونوں میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو پیشاب کرتے وقت چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتے، اپنے کپڑوں کو نہیں بچاتے، پیشاب کر کے پانی کی عدم موجودگی میں ٹشو، ٹاکی یا مٹی وغیرہ سے استنجا کیے بغیر فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پاجامے، پتلون اور جسم وغیرہ پیشاب سے آلودہ ہو جاتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پیشاب سے نہ بچنا باعث عذاب اور بڑا گناہ ہے۔ نجاستوں کی تطہیر کا بیان۔ ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا اور لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، دعوہ وحریقوا علی بولہ سجلا من ماء، اسے چھوڑ دو اور جگہ کو پاک کرنے کے لیے اس کے پیشاب پر پانی کا ڈول بہا دو۔ پھر آپ نے اس کو بلا کر فرمایا، مسجدیں پیشاب اور گندگی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے ذکر، نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ شیر خوار بچے کا پیشاب۔ حضرت ام قیس رضی اللہ عنہا اپنے چھوٹے شیر خوار بچے کو جو کھانا نہیں کھاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں اور آپ نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ بچے نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوا کر کپڑے پر چھینٹے مارے اور اسے دھویا نہیں۔ لبابہ بنت حارث روایت کرتی ہیں کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا، جو ابھی شیر خوار ہی تھے۔ میں نے عرض کیا، کوئی اور کپڑا پہن لیں اور تہ بند مجھے دے دیں تاکہ اسے دھو دوں، تو آپ نے فرمایا، لڑکی کا پیشاب دھویا جاتا ہے اور لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔